اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس ہم نے اس واقعے کو اس زمانے کے لوگوں اور بعد والوں کے لیے سمانے عبرت اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ اب یہاں پر جب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بندر بنا دیا تھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس واقعے کو ہم نے زمانے کے لوگوں کے لیے، یعنی یہ کہ تمام زمانوں کے لیے، اس ٹائم کے لوگوں کے لیے بھی اور آگے آنے والے لوگوں کے لیے بھی ایک نصیحت بنا دیا۔ اس ٹائم میں لوگوں نے تو جن لوگوں نے نافرمانی کی تھی ان کی حالت ہی دیکھ لی، تو ان کو عبرت جو ہے وہ حاصل ہوئی کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کا کیا حال ہوتا ہے۔ اور بعد میں آنے والوں کے لیے بھی یہ ریکارڈ کر دیا گیا ہسٹری میں، قرآن پاک میں، کہ جو ہے ان لوگوں نے نافرمانی کی تو دیکھ لو کہ ان کا حال کیا ہوا تھا، تو تم لوگ ایسی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی کبھی نہ کرنا۔ اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ اب پرہیزگاروں کے بارے میں جو ہے وہ ہمارا یہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ یہ شخص تو اچھا ہی ہے، تو اس کے اندر تو کوئی آلریڈی برائی نہیں ہے، تو اس کو نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دیا، یعنی ان لوگوں کو بھی ضرورت ہے نصیحت کی۔ کوئی پتہ انسان کا نہیں ہوتا کہ کب وہ جو ہے وہ کسی غلط کام میں پڑ جائے، تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے توبہ اس کو بھی کرنی چاہیے اور یہ نصیحت اس کو بھی لازمی سننی چاہیے۔ اور کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو پرہیزگار کہے یا کہے کہ میں تو اچھا ہوں، میں نے تو ایسا کوئی کام نہیں کیا جیسا انہوں نے کیا تھا۔ ضروری نہیں ہے کہ جیسا انہوں نے کیا تھا ایگزیکٹلی ویسی نافرمانی آپ نے کرنی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ سے کوئی اور نافرمانی ہو جائے جو کہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا باعث بنے، تو اس لیے پرہیزگاروں کے لیے بھی یہ نصیحت ہے۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی امت کو فرمایا بے شک اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، کہنے لگے کہ آپ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، فرمایا خدا کی پناہ کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ اب یہاں پر ایک اور واقعہ یہاں پہ پیش آیا تھا کہ ان لوگوں کے درمیان ایک قتل ہو گیا تھا، تو بات وہاں تک پہنچ گئی تھی کہ تمام قبیلے آپس میں لڑنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ تو جو ان کی جو بائبل ہے اس کے اندر اس کے بارے میں اس طرح سے نہیں آتا جس طرح قرآن پاک نے اس کو واضح کر کے بتایا ہے۔ اس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ جو بائبل ہے اس کے اندر ذکر اس کا جہاں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اگر کوئی قتل ہو جائے تو ایسے کرنا، اور یعنی وہاں پہ فقہ بتایا گیا تھا، وہاں پہ پوری وہ بتائی گئی تھی، لسٹ دی گئی تھی کہ اگر یہ کام ہو جائیں زندگی میں تو پھر اس طرح تم لوگوں نے ڈیل کرنا ہے۔ لیکن قرآن پاک بتا رہا ہے کہ یہ کوئی خاص ایک قتل تھا جس کے بارے میں یہ واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو حکم دیا تھا، جس کے بارے میں ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ قتل کس نے کیا، اور آپس میں لڑائی ہونے ہی والی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے آ کے پوچھا کہ ہم کیا کریں ایسا کہ پتہ چل جائے کہ جو ہے وہ قتل کس نے کیا، آپ ہمارا مسئلہ سالو کریں۔ ایک طرف تو وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایڈوائس کے لیے آتے تھے، لیکن دوسری طرف ان کو ان کی بات پر یقین بھی کوئی نہیں تھا، یعنی ان کا رویہ ان کے ساتھ ایسا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کو کنونس کرنا پڑتا تھا کہ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر ورڈز ہیں، بے شک اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، یعنی ان کو بار بار یہ زور دینا پڑتا تھا اس بات پر کہ اللہ نے کہا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا اپنی طرف سے۔ سوچے پیغمبر جو ہے اس کا تو مائنڈ میں آتا ہی ہے کہ انہوں نے کہا تو فوراً لوگ جو ہے اس پہ عمل کریں۔ یہ لوگ پوچھنے بھی ان سے جاتے تھے اور پھر ان کا رویہ بھی ہوتا تھا کہ ان کو کنونس کرنا پڑتا تھا کہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہے ہیں۔ اللہ اور نبی کی بات تو ایک ہی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر خیر ان لوگوں کو یہ حکم دیا تھا کہ ایک گائے ذبح کرو، اور اس کا جو ہے وہ جنہوں نے ذبح کیا ہے وہ نہانے کے بعد اس کا خون جو ہے چھینٹے، وہ لاش کے اوپر مارے، تو لاش جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے اٹھ کر زندہ ہو جائے گی اور وہ بتا دے گی کہ میرا قتل کس نے کیا تھا۔ تو یہ واقعہ جو ہے وہ پوری ڈیٹیل میں آگے ہے، لیکن یہاں پر جو ہے وہ انہوں نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈائریکٹ ان سے کہا کہ ایک گائے ذبح کرو، جب وہ لوگ آئے انہوں نے پوچھا کہ ہم کیا کریں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک گائے ذبح کرو۔ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ آپ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں، یعنی ان کے کہنے کا مطلب تھا کہ آپ ہمیں کوئی پریکٹیکل صحیح بات بتائیں، یہ کوئی مذاق کی بات ہے کہ اب ہم قتل کے لیے اب ایک گائے ذبح کرتے پھریں، یہ کیا کس قسم کی بات ہے۔ تو یہاں پر ایک اور جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر آپ اپنا دماغ نہیں لڑا سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم کیوں دیا، حالانکہ قتل کا گائے کے ساتھ واقعی کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن مقصد اللہ تعالیٰ کی صرف اطاعت کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا میرے بندے جو میں کہتا ہوں وہ کرتے ہیں یا نہیں، کیونکہ اگر آپ اسلام میں آنے لگے ہیں تو آپ پہلے اس کے بارے میں بھرپور سوال کریں، اس پہ کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ آپ سوچیں کہ کیا واقعی اللہ کوئی ہے بھی یا نہیں، کوئی پیغمبر تھے بھی یا نہیں، وہ سچے بھی تھے یا نہیں، کوئی کتاب تھی یہ نازل ہوئی، کیا یہ کتاب واقعی سچی ہے، کیا یہ سارا کچھ اس میں لکھا ہوا سچ ہے۔ جب ایک بار آپ کو یقین آ جاتا ہے پھر اس کے بعد اس کے اندر جو لکھا ہوگا وہ آپ کو ماننا پڑے گا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے 3 جو ہے وہ رختیں کیوں آئیں، یا زکوٰۃ کی اتنی کیوں ہمیں کہا گیا، اتنے فیصد دینی ہے، اتنی فیصد کیوں نہیں کہا گیا۔ پھر آپ مذہب اپنے حساب سے موڑ رہے ہوں گے، اللہ کا مذہب نہیں رہے گا، پھر وہ آپ کا مذہب بن جائے گا۔ تو اس لیے مذہب کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا، اللہ تعالیٰ کے آگے سرنڈر کر دینا، جو وہ کہیں گے وہ کرنا بغیر سوال کیے۔ ایک بار جب آپ کا دماغ کلیئر ہو جاتا ہے تب، لیکن اس سے پہلے سوال کرنا بالکل جائز ہے۔ تو انہوں نے آگے سے بدتمیزی کا رویہ یہ رکھا کہ ان سے کہا کہ آپ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں، یعنی ہم اتنے سیریس میٹر پہ بات کرنے ہیں، آپ ہمیں آگے سے کہہ رہے ہیں کہ جا کے گائے قربان کرو۔
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات پر اتنا غصہ اس لیے آیا کیونکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو نہیں حکم دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی وہ بولنے پر آ گئے تھے ان لوگوں کے، یہاں تک جو ہے وہ نافرمانیاں بڑھ چکی تھیں۔ تو فرمایا خدا کی پناہ کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پر اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی کہ میں جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤں۔ جاہل کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا جو کہ جس کو کوئی علم نہیں ہے، لیکن جاہل کا ایک اور مطلب بھی ہوتا ہے کہ جو اپنے جذبات کو کھو بیٹھے اس کو جاہل کہتے ہیں، یعنی کوئی پی ایچ ڈی بھی ہو سکتا ہے لیکن اپنے جذبات کو اگر قابو میں نہیں رکھتا تو وہ بھی جاہل ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی کہا کہ یعنی وہ غصے کے اتنے شدید تھے کہ انہوں نے کہا کہ میں اس سے پہلے کہ میں مکہ مار کر کسی کو مار دوں، یہاں پر میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں اپنے جذبات ہیں وہ کھو بیٹھوں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے کے کافی تیز تھے۔ تو یعنی ان لوگوں نے اتنا ان کو ستایا ہوا تھا کہ جو ہے وہ یہ بات وہ کہنے پر آ گئے۔ خیر یہاں پر پھر یہی واقعہ تھا کہ پھر انہوں نے جو ہے وہ گائے ذبح کرنے کے لیے پھر آگے مزید سوالات ان سے کرنے شروع کیے اور ان کو مزید ستانا شروع کیا۔